بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ پروگرام میں ناظرین سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے بٹگرام میں جو ثانیہ ہوا یعنی حادثہ، جس میں کہ اس وقت جو ہے اب بھی کچھ بچے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جو فضائی آپریشن ہے اسے فی الحال معطل کیا گیا ہے رات اور موسم کے باعث، لیکن جو زمینی آپریشن ہے وہ جاری ہے۔ 4 بچوں کو بحفاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے، لیکن اب بھی جو بٹگرام ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے اور مزید جو بچے ہیں انہیں ریسکیو کرنا ہے۔ بہت مشکل اور بڑا کٹھن آپریشن ہے۔ ہوا میں معلق اس چیئر لفٹ سے بچوں کو فضائی آپریشن کے ذریعے باہر نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اتنا بہت مشاق ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کی ضرورت ہے، اور پاک فوج اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ زمینی آپریشن اب کیا جا رہا ہے۔ کافی گھنٹوں تک یہ بچے جو ہے نا پہلے تو بے یار و مددگار رہے، لیکن اس کے بعد فوراً سے جب مدد پہنچی تو پھر اس آپریشن کو شروع کیا گیا۔ بہرحال ناظرین اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدر مملکت کے جو سبکدوش سیکرٹری تھے وقار احمد، انہوں نے یعنی وقار احمد نے صدر کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے خط میں یہ کہا ہے کہ میری خدمات یعنی واپس کر دی جائیں، لیکن حقائق سامنے انہوں نے رکھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تاثر دیا گیا کہ سیکرٹری جو ہے مذکورہ بلوں سے متعلق کسی بے ضابطگی کا ذمہ دار ہے۔ وقار احمد کے مطابق جو ہے وہ 2 اگست کو یہ پاکستان آرمی ایکٹ کو ایوان صدر میں موصول ہوا، اور صدر مملکت کو یہ بل 3 اگست کو بھیج دیا گیا تھا۔ بس ان تمام جو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو خاتون سیکرٹری جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ صدر مملکت کی سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی، انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے، اور صدر مملکت کے اس عہدے سے انہوں نے یعنی اس جو ایک ان کو سیکرٹری کے عہدے پہ فائز کیا جا رہا تھا اس سے معذرت کر لی ہے۔ بحران بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے جو حمیرہ احمد یعنی ان کا جو ان کی تعیناتی ہوئی تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی ہے اور خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا وجہ آخر کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا مطلب جو چیزیں ہوئیں یا جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا، کیا حقائق مختلف تھے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر بھی ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ایڈوکیٹ یاسین آزاد بھی ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ لیکن آج ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے صدر مملکت عارف علوی کہ جو سبکدوش ہونے والے سیکرٹری ہیں وقار احمد، ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جس تاریخ کو بل موصول ہوا اس کے دوسرے دن صدر صاحب کو یہ بل بھیج دیا گیا تھا، اور یہ جو فائلز ہیں یہ اب تک جو ہیں وہ صدارتی چیمبر میں موجود ہیں۔ اب ناظرین یہ جو چیزیں ہیں یعنی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری خدمات کو واپس کرنا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور صدر مملکت نے آرمی ایکٹ یعنی ترمیمی ایکٹ کی نہ تو منظوری دی، نہ تحریری طور پر واپس پارلیمنٹ بھجوانے کو کہا، اور یعنی یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور یہ لوگ بھی باتیں کرتے رہے ہیں کہ اگر سائن نہیں کی تھی تو اس کے ساتھ کوئی ڈسینٹنگ نوٹ لگایا تھا، ورنہ اس کو اسنٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اگر واپس نہ بھی کیا جائے اس کے پھر گزٹ نوٹیفیکیشن کے 36 گھنٹے کے بعد جو ٹویٹ کیا گیا اس کی وجہ سے اب یہ ایک بحران سا پیدا ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلیاں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، قومی اسمبلی، اور پھر اب اگر تو یہ بل یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ تمام سوالات ہیں۔ دوسری جانب حمیرہ احمد جن کو کہ صدر کے کی پرنسپل سیکرٹری کا چارج دیا گیا تھا، انہوں نے یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ معذرت کر لی انہوں نے کہ وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتی۔ بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو صدر مملکت کا یہ جو ٹویٹ تھا اس سے صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے نا وہ بڑی شدید الفاظ میں تنقید کی اس پہ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے، اور لندن میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ شفاف انکوائری کے ذریعے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذوالفقار بدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ذوالفقار بدر صاحب، اب یہ جو ان کے صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹری
وقار احمد کا یہ خط جو آیا ہے، اب بہت سی باتیں پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے صرف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا ٹویٹ تھا، اب تو اس کا جو ہے وہ کاؤنٹر سامنے آتا جا رہا ہے نا. اب پھر اگر ریبٹل آیا ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے تو پھر کوئی اور مزید کاؤنٹر آ جائے گا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. جی، اصل بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف آپ دیکھیں تو ان کی پاسٹ ہسٹری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہوں یا ان کے باقی لیڈران ہوں، ان کے اس وقت جب ان کی حکومت تھی اس وقت کے ڈپٹی سپیکر ہوں یا اس وقت کے سپیکر ہوں، یا جو انہوں نے آخری چند دنوں میں گورنر چودھری سرور صاحب کو ہٹا کے گورنر صاحب کو جو لگایا تھا. تو یہ جتنے بھی لوگوں کو لگایا یہ سارے جو ہے کنٹروورشل پرسنالٹیز ہیں، اور انہوں نے زندگی میں جتنے بھی پولیٹیکل ایکشنز کیے ہیں اس میں ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کیوس کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے عوام میں جو ہے اس قسم کا جو ہے کیوس جاتا ہے کہ انسرٹینٹی سی سچویشن رہتی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. کاز جب یہ لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے تو یہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں اپنے ایکشن سے. تو وہ پھر اس، اور خاص طور پہ جب ایسے منصب پہ بیٹھے ہوں، جب وہ اس مملکت خداداد کے صدر ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت کا مقام دیا اور وہ اپنا یا ڈسینڈنگ نوٹ دیتے یا اسینڈنگ نوٹ دیتے، کچھ بھی دینے کی بجائے ایک ٹویٹ کر دی. بھائی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، آپ کے پاس عملہ ہے، آپ اپنا آفیشیل کیپیسٹی میں میسج کریں. آپ اپنی ذاتی ٹویٹ سے کیسے ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ چلو ذاتی ٹویٹ سے ٹویٹ کر دی، مان نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ کا جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر تو پہلے بھی بہت سارے کوسچن مارکس تھے. جب آپ پی ٹی آئی کے رہنما تھے آپ نے پاکستان کے بہت سارے اداروں کے اوپر حملہ کیا، اور اس وقت پھر اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ کے اپنے سیکٹری نے آپ کے خلاف ایک نوٹ لکھ دیا ہے جس میں سر مجھے بتائیے گا صدر مملکت کی یہ جو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 16 مہینے جو گزرے ہیں اس میں تو صدر صاحب بہت بیلنسڈ کام کرتے رہے ہیں. کچھ بلوں کو انہوں نے واپس کیا، کچھ پہ دستخط کیے، آخر کے جو بل آئے ان پہ دستخط کیے، بہت بیلنس طریقے سے وہ یہ آفس چلاتے رہے. اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں ان کی پارٹی کے چیئرمین کا گرفتار ہو جانا یا اور دوسری چیزیں، لیکن صدر صاحب کی جانب سے ریاکشن کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے میچور اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت یعنی انہوں نے بردباری سے کام کیا، بالکل کہیں کوئی جذبات کہیں کوئی، ورنہ تو امید کی جا رہی تھی کہ شاید استعفیٰ دے دیں گے. جہاں پوری اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفیٰ دیا، صبح اسمبلیاں ٹوٹی، صدر صاحب اپنا کام کرتے رہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے جو میں بات پہلے کر رہا تھا، جب آپ کے اندر ایک آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہو جہاں پہ لوگ آپ کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دیں آپ کی سیاسی تربیت کے اوپر، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بردباری سے کام کیا. آپ دیکھیں شروع میں ان کا جو رول تھا جب یہ گورنمنٹ آئی ہے نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے بعد، تو صدر صاحب کا ایک کنٹروورشل رول تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ آئینی اور قانونی معاملات کے اندر میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، I have to follow the law, I have to follow the books، تو پھر انہوں نے اس چیز کو فالو کرنا شروع کیا. ان کے ساتھ لوگوں نے سمجھایا کہ سر آپ غلط کر رہے ہیں. سر کنٹروورشل رول کیسے تھا؟ مجھے یہ بتائیں نا کیسے کنٹروورشل تھا؟ انہوں نے کسی چیز کو اپوز نہیں کیا اور کام کرتے رہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے. کنٹروورشل کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ جب حکومت آئی تو کیا کنٹروورسی کریٹ کی انہوں نے؟ دیکھیں جب حکومت آنے سے پہلے آپ ان کا رول دیکھ لیں نا، جب پنجاب کے اندر پنجاب میں نہیں سر، اس قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ توڑ دی تھی، جو کہ ایک وزیر اعظم اگر ایڈوائس دے تو صدر کا ایک سیریمونیل ہوتا ہے اور صدر کو اس پہ جو ہے نا وہ عمل کرنا ہوتا ہے. نہ بھی کیسے توڑ سکتا ہے سر؟ 2 دن کے بعد ویسے ہی ہو جاتی ہے. نہ بھی توڑیں گے. مجھے بتائیں نا، مجھے آپ بتائیں کیسے پرائم منسٹر کر سکتا ہے؟ یہ غلط ڈیسیژن تھا، وہ تو کورٹ نے سر اپنی ذاتی ہے. پریزیڈنٹ نے اس ٹائم کنٹروورشل ڈیسیژن کے اوپر امپلیمنٹ کیا، کیسے صدر کر سکتا تھا؟ وہ تو امپیونڈ جو ان کا ایکشن تھا اس کو کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا. سوال ہے ایسے صدر کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو یہ لکھ کے بھیجتا کہ میں آپ کی سمری کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا.
کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں, غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں, اور صدر نے بھی اس کے اوپر غیر آئینی اقدام کیا. سر وہ ابھی 2 دن پہلے بھی جب اسمبلی توڑنے کی سمری گئی تو صدر نے فوراً اس پہ بھی فوراً سائن کر دیا. وہ کہہ سکتے تھے کہ 2 دن رہ گئے, 2 دن مکمل ہو جانے دیں, یہ بھی تو صدر صاحب کہہ سکتے تھے نا, لیکن اس پہ تو انہوں نے سائن کر دیا. وہ کوئی آگے سے کوئی اگلی بات نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت حکومت آئی اس وقت صدر مملکت کا رول کنٹروورشل تھا, تو سر بالکل کنٹروورشل تھا. انہوں نے شروع میں آپ دیکھیں میٹر ڈیلے کیا, اوتھ ٹیکنگ کے اندر پرابلم کریٹ کی, پرائم منسٹر کے ساتھ معاملات میں ڈیلے کیا, اور چیزوں میں ڈیلے کیا. تو یہ سارے جو پرابلمز تھے یہ کنٹروورشل ہی تھا نا, کہ جب یہ اپنے پریزیڈنٹ اپنے چیئرمین کے کہنے پہ یہ چل رہے تھے. ہی واز ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, ہی واز دا پریزیڈنٹ آف ون پولیٹیکل پارٹی. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ وین یو بیکم on a state position where you become the president of a country, then you are no longer a آپ لوگوں نے impeachment کیوں نہیں کی سر؟ آپ نے امپیچمنٹ کیوں نہیں کی؟ نہیں کر سکتے تھے نا, آپ کے پاس صدر کا مواخذہ کرنے کا ایک نمبر پورے نہیں تھے سر. آپ کے پاس پی ٹی آئی کے وہ 35 لوگ بھی موجود تھے, پھر نمبر اب کیا کمی رہ جاتی سر؟ 35 کو چھوڑیں, وہ 35 کو بھی اگر کر لیتے, ہمیں تو فی الحال ان کی ضرورت نہیں تھی, وہ آپ کے ساتھ ہی تھے سر. حکومت تو بغیر ان 35 کے بنی تھی, ہمیں ان 35 کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ میرا خیال سے 35 تھے بھی نہیں, کوئی 20 کے قریب تھے, اور لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑی تھی جب گورنمنٹ بنانی تھی. لیکن اس ٹائم پہ ان کے ساتھ یا ان کے بغیر ہمارے پاس نمبر پورا نہیں تھا, اس لیے ہم نے اس کا مواخذہ نہیں کیا. تو کوئی بات نہیں. اب بات یہ آ گئی ہے کہ جو انہوں نے اب کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, اس کے اوپر ایک دس از اے میٹر آف فردر انویسٹیگیشن that has to be probed deeply, investigated. سمجھ گئے؟ تو اس کے اوپر ایک ڈیپ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس کو آپ ان کے سیکرٹری کو بھی بلا کے پوچھیں, اس کے اوپر ٹائمنگ پوچھیں, کس دن کون سی سمری گئی, کس دن کون سا. سر لیکن ٹائمنگ ایسی ہے کہ اب آپ کی حکومت نہیں رہی ہے نا سر, بڑی ٹائمنگ کے ساتھ صدر صاحب نے ٹویٹ کی ہے. اب نہ اسمبلی رہی ہے, میٹر جو آئینی میٹرز ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, آئینی میٹر ہوتے ہیں نا, وہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, ہماری ہو نہ ہو, آئینی میٹر آئینی ہوتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ ہر ایک کو اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے, یہ میرا آپ کا ذاتی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا معاملہ تھا. تو اسٹیٹ ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, اسٹیٹ ہیو ٹو پٹ ڈاؤن, چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا اس کا سیکرٹری ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہو. تو اس کے اندر اسٹیٹ کی سوورینٹی کا ایشو ہے, اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کا ایشو ہے, کہ یہاں پہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان صحیح الزام لگاتے ہیں, لیٹس ڈسکس کہ اگر وہ صحیح الزام لگاتے ہیں تو میٹر کو پھر بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اگر وہ غلط الزام لگا رہے ہیں تو پھر سیکرٹری اور ان کے سارے معاملے کو بھی کرنا چاہیے. بریک پہ جانے سے پہلے مجھے ایک شارٹ آنسر دے دیجیے گا. پانی کا پانی سر مجھے بتا دیں, اب جبکہ اب وہ کہتے ہیں جی میں نے سائن نہیں کیے, بل گزٹ نوٹیفائی ہو چکا ہے, میٹر کورٹ میں جائے گا, کیا قانونی حیثیت بنتی ہے سر؟ صدر صاحب کہتے ہیں نہیں جی اس کو واپس بھیجنا پڑے گا, میں نے سائن نہیں کیے. وہ اسٹینڈ لیتے ہیں, وہ نہیں کہہ رہے نہیں میں نے سائن نہیں, خدا کو حاضر نظر جان کے کہا ہے سر. اب اس میں یہ تو دیکھیں جب معاملہ کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے, سپریم کورٹ نے اس کی ٹائمنگ کرنی ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ اس سے بالا تر نہیں جا سکتی, اس سے بالا نہیں ہو سکتی. They will have to follow the constitution. اچھا سر, آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ بہت سے لیکیونا جو ہیں وہ, یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب نہیں ہے آئین میں؟ جس طرح صدر کے پاس 2 ہی آپشن ہے, سائن کریں یا پھر ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ بھیج دیں. سائن نہ کرنے کی صورت میں کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کو اسینٹ سمجھا جائے گا. اسی طرح جو ہم نے دیکھا کہ یعنی اس سے پہلے بھی کہ الیکشن یا تو 90 دن میں ہوں گے, ٹھیک ہے, یا 60 دن میں ہوں گے, یا پھر اگر وہ نہیں ہوں گے تو خلاف ورزی ہو جائے گی. نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کہیں موجود نہیں ہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جواب جس کو شاید اگر کوئی اگلی حکومت ایسی آتی ہے جو میجورٹی رکھتی ہے قانون میں ترمیم کرنے کی, تو پھر آئین میں تھوڑی سی یہ ساری چیزیں, یہ جو ifs and buts ہیں, اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو سب سے پہلے یہ جو جہاں پہ ابہام کریٹ ہوتا ہے, جہاں پہ تھوڑا سا ایسا ایشو آتا ہے جہاں پہ چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ پھر کوئی میجورٹی پارٹی یا
چند پارٹیاں مل کے نہ کریں. دیٹ ہیز ٹو گو وتھ کنسنسس یونینیمسلی. دیکھیں آئی ایم سیئنگ ذوالفقار بدر صاحب ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے سر آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے. چھوٹے سے بریک پہ جانا ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار بدر صاحب, ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ یعنی رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کے ساتھ ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب نے, جو کہ رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. بریک پہ جانے سے پہلے ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر صاحب سے بات ہوئی تھی, اب ذرا ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب سے ہی بات کرنا چاہیں گے. یاسین آزاد صاحب مجھے بتائیے گا کہ کل شہباز شریف صاحب کا بڑا رد عمل آیا. وہ کہتے ہیں جی انکوائری ہونی چاہیے اور اتنے بڑا آئینی عہدہ ہے, اس پہ زبانی کلامی بات چیت چلتی نہیں ہے, جب تک کہ صاف و شفاف انکوائری نہ ہو اس وقت تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ پریزیڈنٹ کے معاملے میں؟ جی سر, پریزیڈنٹ کے معاملے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, پریزیڈنٹ کے معاملے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عارف الوی کے میٹر پہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور جو انہوں نے کہا کہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے اور میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ اس کو واپس بھجوا دیا جائے, اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی جب تک کہ پراپر انکوائری اور شفاف انکوائری نہیں ہوتی اس وقت تک چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوں گی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ صدر کے دفتر سے ہوا وہ میرے لیے تکلیف دہ اس لیے ہے کہ صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور پاکستان میں پریزیڈنٹ کے عہدے کو بھی رسپیکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. مجھے تو صرف افسوس اس بات کا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے فنڈس لایا اور جو فری انہوں نے لی اس میں کوئی وزن اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم دو باتیں کی جو باتیں میرے سامنے نہیں آئی. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں اللہ کا نظر جانکار کی کہتا ہوں میں نے دستخط نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کو اس قانون کی وجہ سے تکلیف ہوگی. نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان کی قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں. اور انہوں نے اپنا پورا ملبہ اپنے دفتر پہ ڈال دیا, آفس پہ ڈال دیا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان نے وقتاً جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی اور ان کے پاس آئی تو انہوں نے 10 دن کے اندر اندر فوراً اپنے نوٹ لکھ کر دستخط کر کے ان کو واپس بھیجا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اگر بل پہ سائن نہیں کرتے تو آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت آپ کو فوری طور پہ کیا کرنا ہے کہ اپنے جو نوٹ ہے لکھ کر اپنے دستخط سے اس کو واپس کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو واپس. آپ نے 10 دن تک اس کو واپس نہیں کیا. 10 دن کا وہ پیریڈ گزر گیا اور بعد میں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا پہ یہ خبر چل گئی کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے نا دیکھا یہ قانون بن گیا. یہ بات پریزیڈنٹ نے خود بھی مانگی کہ وہ قانون بن چکا ہے, تبھی وہ معافی مانگ رہے تھے ورنہ کوئی معاملہ نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے صاف کو کہہ دیا, تو کیا بحث سے صدر پاکستان کی آپ کے لیے ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ جب آپ سائفر کے قانون کو اور نیچے کوٹ کے قانون کو واپس کر رہے ہیں تو آپ نے کیا اس سے کوئی نوٹ لکھ کر آپ نے دستخط کر کے ود ان ٹائم اس کو واپس بھیجا پارلیمنٹ کو؟ نہیں بھیجا. جو سیکرٹری نے لیٹر لکھا تھا, سیکرٹری کے لیٹر میں آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بل صدر کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے اور آج پہلی دفعہ یہ بات مانی گئی کہ وہ بل آج واپس کیے گئے. اچھا, جب بل پاس ہونے کی خبر آئی تو 26-27 گھنٹے تک الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا میں یہ خبریں بالکل چھپی اور پوری ڈیٹیلس آئی کہ بل پاس ہو گئی. تو صدر صاحب نے امیڈیٹلی کوئی پریس نوٹ کیوں نہیں جاری کیا کہ میں نے بالکل کوئی سائن نہیں کیے, میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ صدر پاکستان کو اس کی کچھ مجبوریاں ہیں جو وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. یا تو وہ پریشر کی وجہ سے جان بوجھ کر کے انہوں نے 10 دن کے اندر اندر نوٹ لکھ کر اس بل کو واپس نہیں بھیجا, اور وہ کون سا پریشر ہے اس کی وجہ سے صدر پاکستان ہی کر سکتے ہیں, نہ آپ نہیں کر سکتے. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب سائفر کا اور یہ دونوں بل کوٹ والے ہو گئے, شاہ محمود قریشی کی گرفتاری میں عمل آئی
اور سائیکل کے تحت جو کیس بنا اس میں سابقہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی اس کیس میں انویسٹیگیشن ہوئی، ان کو نامزد کیا گیا اس کیس کے اندر، اور نامزد کرنے کے بعد ایک قسم کا معاملہ آیا. تو شاید جب پارٹی کا پریشر پڑا ہو کہ جناب آپ نے تو ہمیں مروا دیا، یہ کیا کر دیا، تو آپ نے ایک بہانہ لے لیا اپنے ساتھ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو میں نے تو شہباز شریف صاحب کا بیان نہیں دیکھا، میں تو اپنی ایک قانون کے طالب علم کے حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا عہدہ ہو گیا، پریزیڈنٹ کا عہدہ ہو گیا، یہ عہدے پاکستان کے لیے پاکستان کی عزت اور شان کے عہدے ہوتے ہیں، اور ان پہ جب اس قسم کی کوئی آنچ آتی ہے تو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی ڈگنیٹی کی آنچ پڑتی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں، اور یقین کریں میں کوئی پولیٹیکل افیلیشن کی بات وجہ سے نہیں کہتا، کہ سیکٹری نے جو کل لیٹر لکھا، جو کچھ جن باتوں کا انہوں نے انکشاف کیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدر پاکستان کے نالج میں یہ تھا کہ یہ بل واپس نہیں گئے. تو پھر صدر پاکستان نے جھوٹ کیوں بولا؟ صدر نے کیا آئین کی وفاداری کی قسم نہیں اٹھائی ہوئی ہے؟ کیا جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنتے ہیں یا وزیر پاکستان بنتے ہیں تو آئین کے تحت ووٹ نہیں لیتے؟ ووٹ یہی لیتے ہیں نا کہ آپ آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کو پروٹیکٹ کریں گے، آئین کی حفاظت کریں گے، تمام چیزوں کا پہچان ختم ہو جاتے ہیں نا. تو پھر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کس کی آ رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنے اسٹاف پہ ڈال کر آپ برگی ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ غلطی آپ کی ہے. آپ نے کیوں نہیں بلایا، کیوں نہیں پوچھا کہ اس میں دل سے جو آپ نے نوٹ بنائے مجھے دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کے میں سائن کر کے بھیجنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اور ملبہ غریب صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا کہ صدر پاکستان کا جو ایکٹ ہے وہ انتہائی غلط ہے، آئینی طور سے غلط ہے، اور ان کی غلط بیانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مہربانی کر رہے ہیں اور آپ گھر کا لے جائیں کہ زیادہ بہتر ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس کے باوجود وہ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پیسہ تو ہمارے یہاں کوئی کنسیپٹ تو ہے نہیں. ٹھیک سر. اچھا سر، بالکل بالکل. ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ. ذوالفقار صاحب مجھے بتائیے گا سر، شارٹ بتا دیجیے گا کیا ہو سکتا ہے اگر چلے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر ثابت ہے صدر صاحب نے چلے ان کو چیزوں کا پتہ تھا پھر بھی چلے بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے سائن تو نہیں کیے واقعی، پھر کیا سر اس کا کیا آؤٹ کم کیا نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو میٹر کو تو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. انویسٹیگیشن کے بغیر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کون صحیح ہے کون غلط ہے. بیکاز پریزیڈنٹ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے سیکرٹری نے کل لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کو اگر آپ پڑھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے جان بوجھ کے یہ ٹویٹ کی ہے. تو the matter has to go into further investigation ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب آپ کا. یاسین آزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.